یہ دن اس لیے اہم ہے کیونکہ ایک جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کے دن پارٹی کے لوگ ملتے تھے. اب اس بات کو تقریباً سال ہو گیا کہ پارٹی کے لوگوں کا دن ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ جمعرات کا دن تھا. اور جو منگل کا دن ہے یہ فیملی کی ملاقات. 6 لوگ فیملی کے مل سکتے ہیں, 6 لوگ وکلا میں سے مل سکتے ہیں. 300 عمران خان کے کیسز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اب انہوں نے شروع کر دیا ویڈیو لنک. عمران خان نے بوائیکاٹ کر دیا ہے ویڈیو لنک. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے واٹس ایپ وہ فون پکڑا دیا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھ لے. کہتے نہ کوئی آواز تھی نہ کچھ اور, مجھے یہ بھی نہیں پتا میں دیکھ کیا رہا ہوں. اور یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے بالکل قانون آئین ہر چیز کے خلاف ہے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جو عمران خان کے یہاں تو قانون رول آف لا تو رہا ہی نہیں ہے, اور عمران خان کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے جب یہ کیس توشہ خانہ 2 ختم ہوگا تو عمران خان اور بچہ بھی آئسولیشن میں چلے جائیں گے. اور یہ ٹیوزڈے کا جو منگل کا دن ہے, ہم آج بھی آئے ہیں, لائرز بھی آئے ہیں جن کی ملاقات کی وہ دیا ہوا تھا ٹائم. اور اگلی دفعہ ہم یہاں پھر نہیں رکیں گے, ہم پھر آگے چلے جائیں گے. ہم نے یہ انلیگل, ہمیں یہ روک بھی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں یہ ناکہ یہ انلیگل ہے, ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ جب کورٹ آرڈر ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ کورٹ آرڈر کے خلاف ورزی کر رہے ہیں پولیس. تو اس وقت قانون کا تو بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ہمیں انصاف تو اس طرح نہیں ملنا. یہ انلیگل کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سڑک پہ چل کر اڈیالہ دل تک پہنچے, اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ملاقات کر سکیں. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے کہ کل ہی آپ نے یہ خبر دی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم تیاری پکڑ لی, اور اس کے بعد قوم نے واقعی تیاری پکڑ لی ہے. وہ کب تک تیاری, کس طریقے کی تیاری, کہاں پہنچنا ہے, کیا لانے یہ والا میں ہے؟ آپ کو بتا رہی ہوں. عمران خان نے, نہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتی, مجھے خود بھی نہیں پتا. انہیں بس ایک سینٹنس کہی تھی, پارٹی اور لوگوں کو کہہ دو اور پارٹی کو کہہ دو تیاری پکڑے. اب اس کے آگے کچھ نہیں انہوں نے بتایا. کی کال ہے نہیں مجھے نہیں پتا, میں کچھ نہیں کہہ رہی. مجھے ایک ہی سینٹنس تھی, ہم جاتے جاتے انہوں نے بس یہ پیچھے سے کہا تھا. نہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کوئی جلد سے جلوس کریں گے, پتا نہیں, ریلیز مجھے کریں نہیں گے, پتا. لانگ مارچ ہوگی؟ جب وہ عمران خان نے بتانا ہوگا وہ بتا دیں گے. میڈم پارٹی میں اختلافات جو سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ والے شخص جو ہے ان کو صرف ایک ہی سوال آتا ہے, یہ ہر دفعہ یہی پوچھتے ہیں. تو پارٹی سے جا کے پوچھیں. اچھا میم, عمران خان کو کل جو خبر سامنے آئی تھی کہ شفٹ کیا جا رہا ہے کہیں باہر راولپنڈی میں, تو کیا جی ایچ کیو حملہ کیس بھی چل رہا ہے, اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے بھی چل رہا ہے, کیا ملٹری کسٹڈی کے اندر دیا جا سکتا ہے؟ تو عمران خان کے حوالے سے ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جب ہم جیل میں تھے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی. یہ تو جب ہم نے گھر پہنچے ہیں تو کوئی کسی نے ہمیں, کوئی لوگوں نے فون کر کے میسیجز بھیجے کہ ان کو شفٹ کریں. میں نے کہا ہمیں تو کوئی ایسی چیز اطلاع نہیں تھی, نہ ہمارے لائرز کو کوئی اطلاع ہے. تو ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہم کامنٹ کیسے کریں گے؟ ہمیں خود نہیں پتا. یہ صحیح ہے. اگر میم شفٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا آپ کریں گے؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کہاں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی جیل, وہاں کوئی جیل تو نہیں ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور مطلب یہ لیگل ہے کہ نہیں ہے یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. تو یہ ہم لائر سے بات کریں گے جب کل توشہ خانہ کیس میں آئیں گے. عمران خان سے بھی بات کریں گے اس چیز. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا, کل خان صاحب نے ایک جملہ بولا اور قوم اس کے اوپر بالکل تیار ہو چکی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے بچوں کا کیا سٹیٹس ہے, کیا وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں؟ رکاوٹ ہے؟ دیکھیں آنا چاہتے ہیں لیکن جو وہاں کے فارن سیکرٹری ہے برٹش, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ ٹریول کریں کیونکہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہاں پہ پاکستان آنے پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کریں, اور وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا جواب پاکستان ہائی کمیشن نہیں دے رہی. وہ ڈرتے ہیں کہ بچے نہ آ جائیں, لیکن آئیں گے لیکن انشاءاللہ خواجہ آئیں آصف صاحب نے بڑی گے. سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے بچے ہیں, کوئی گرفتاری نہیں تو کی جائے ویزا دے دیں, پھر ویزا دے دیں. انہوں نے تو کہہ دیا ہے تو ویزا دے دیں. ویزا دے کے ان کے برٹش پاسپورٹ پہ ویزا لگے گا, وہ آ جائیں گے. میڈم جو گنڈا پور میں آپ الزام لگائے ہیں اور گنڈا پور کی 8:30 بجے ملاقات ہو جاتی ہے ڈھیلا جیل میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو میں نے بتا دیا تھا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے دن کی سٹیٹمنٹ کے بعد 2 صوبائی وزراء کے استعفے پہنچ چکے ہیں؟ نہیں میرے خیال میں وہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جو یہاں کے پی کے لوگ پڑے تھے, وہ کہتے ہیں وہ تو کل سے ان کا فیصلہ ہوا تھا. میڈم اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ خان صاحب نے علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ طلب کر دیا, اس میں کتنی طاقت ہے؟ نہیں میرا ٹھیک ہے, میں تو صرف وہ بتایا جو عمران خان نے ہمیں بتایا تھا.
मैडम अली अमीन खान ने आपको MI6 का एजेंट कहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। हमें आजकल MI6 भी कह दें, ISI भी कह दें, पुलिस भी कह दें, सारी अपनी है। हमारे ही तो लोग हैं सारे। MI भी हमारी है, MI6 भी हमारी है, हम भी आपके अपने हैं, हम भी साफी हैं, हम भी आपके अपने हैं। पुलिस भी हमारी है। कर रहे हैं आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है, देख सकती हैं आप। मेरी बात सुने, MI भी क्या किसी और मुल्क की है? पाकिस्तान की है। जब ये जुल्म नहीं करेगी। अच्छा, MI6 बाहर किया, सॉरी। MI कौन सी है? ISI और क्या IB। हमारे टैक्स पेयर से पैसे जा रहे हैं बेटा। कैसे हो गया कि हमारे नहीं है? हम उनके वो क्या है, पे मास्टर्स हैं। हम पे करते हैं उनके लिए। हमने उनको इदारे बनाए हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे। इस वक्त हमारे ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं। तो मैडम पाक फौज के लिए तो फिर आप दे दे, वो भी हमारे तुम्हारी मेरे फौज है। हस्बैंड एयर फोर्स में थे, तमगा विसालत मिला हुआ है उन्हें। हम फोर्सेस से हैं, हमारी फैमिली है फौज के अंदर काफ़ी। तो अब ये ना कोई कहे कि तभी आप मुहब्बे वतन है जब आप फौज में होते हैं। हम भी फौज से। आज आपका जब दिल करता है आप कहते हैं कि सिर्फ फौजी। हम फौज में हम बेसिस पे रह चुके हैं। हम हमारे से ज़्यादा किसको पता होगा कि जो अपने जो हर एक के ऊपर ये जो फतवा लगा देते हैं ना कि जी ये गद्दार है। गद्दार सिर्फ वो है जो अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए बाहर के लोगों के साथ मिलकर। याद रखना, गद्दार सिर्फ सुने मेरी बात सुने। गद्दार सिर्फ वो होता है जो बाहर के मुल्कों के साथ मिलकर अपने मुल्क में नुकसान पहुंचाए। उसको गद्दारी कहते हैं, उसको ट्रीजन कहते हैं। उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आपको पता है ना ECP का जो क्या चेयरमैन होता है, क्या होता है? ECP इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, जिसने वोट चोरी करवाए थे। आर्टिकल 6। और आपको पता है वोट चोरी करने की जो सजा है वो आर्टिकल 6 गद्दारी लगती है। क्योंकि इतनी अहमियत है, हर इंसान पाकिस्तानी के वोट की इतनी अहमियत है कि उस पे आर्टिकल 6 लग सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है आर्टिकल 6 की कार्रवाई का। मैं ये कह रही हूँ, तो ये किसके सारे अपने मुल्क के लिए काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तो मजबूत मैडम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में आप बहुत ज्यादा तनकीद करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे बहुत ज्यादा आप तनकीद करती है। देखें मैडम अल्लाह उनको बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं मेरी बात सुने, इंटरनेशनली। मेरी बात सुने। जब इमरान खान मैसेज भेजते हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पीछे 80% लोग खड़े हैं। और जब वो मैसेज भेजेंगे, इमरान खान ने कहा हुआ है इलेक्टेड लोगों की क्यों इज्जत करनी चाहिए कि उनके पीछे 1 लाख बंदा खड़ा होता है। एक बंदे के पीछे 1 लाख नहीं, 1 लाख तो वोटर खड़ा होगा। उसकी फैमिली सारी मिला दो जो घर के अंदर होती, 4-5 लाख एक नुमाइंदे के पीछे खड़ा है। इसलिए उनकी अहमियत होती है। यहाँ पे पुलिस उठा के, एक सिपाही उठा के उनको डंडों से मारना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो 5 लाख लोगों को डंडा मार रहे हैं। इसलिए आपने इज्जत करनी है, क्योंकि जो लोग वोट लेके आते हैं आप अपनी आवाम की इज्जत करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो आसिम मुनीर हैं वो फौज में गए थे, उनका अहद पढ़ लें कि उन्होंने क्या अहद करके आए थे पाकिस्तान के लिए। इसकी हिफाजत हमारे बॉर्डर्स की करेंगे, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स की, इंडिया की तरफ। इंडिया के खिलाफ तो वो जीते हैं मैडम, इंडिया के खिलाफ तो वो जीते हैं। हमारी एयरफोर्स ने बहुत जबरदस्त किया था। मैं आपने कहा था कि नूरा कुश्ती है पाकिस्तान और इंडिया की। बताती हूँ आपको, आप जरा JD वैंस की मैसेज, वो जो उसने एक टॉक के अंदर बात की थी, सिर्फ उसको सुन ले, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैडम जो आप JD वैंस, एक सेकंड, JD वैंस का सुन ले। JD वैंस ने उस वक्त कहा था ये अभी थोड़ा सा मार लेंगे और फिर कुछ नहीं होगा, ये करते रहते हैं।